الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درسوں کے اندر کامیاب ماں کے حوالے سے ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 5 درس کیے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 6 درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا مین ٹاپک کامیاب ماں کے حوالے سے ہے کہ ایک ماں کو بہترین ماں بنانے کے لیے یا بہترین ماں بننے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج ہمارے اس 6 درس کے اندر ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کوئی ماں جو بہترین ماں بننے کی خواہش مند ہے، وہ غصے سے بچیں۔ بچے کی ذہنی نشو و نما ماں کے بطن سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لہذا عورت حمل کے دوران جن جذبات و کیفیات سے گزرتی ہے، اس کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ خاص ان دنوں میں اپنے من کے جذبات پر کنٹرول رکھے اور غصہ وغیرہ سے بچے۔ کیوں کہ بے جا اور ناحق غصہ کرتے وقت بندہ ایسی جذباتی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ خود اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے غصہ کو کنٹرول کرنے والوں کو اپنے محبوب بندے قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو اللہ رب العزت کی محبوبیت کا درجہ اس بندے کو مل رہا ہے جو اپنے جذبات پر، اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، اور دوسرا جو کہ ہمارا موضوع اور ٹاپک جو کامیاب ماں کے حوالے سے ہے، تو بچے کی تربیت میں بھی یہ چیز لازمی یا وہ بیان کی جاتی ہے کہ جامعہ صغیر میں ہے، جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا
باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ لہذا اگر غصہ آ بھی جائے تو چاہیے کہ فوراً اس کا تدارک کرے، اس سے باز آئے، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر غصہ ختم ہو جائے تو فبیہا، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ کیمیائے سعادت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ سے سخت کلامی کی۔ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا لیا اور فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور میں حکومت کے غرور میں مبتلا ہو کر تجھے ظلم کا نشانہ بناؤں، اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہ ہوگا۔ یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔ نیز غصہ کرنے سے بہت سی باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، مثلا حسد، غیبت، چگلی، کینہ، قطع تعلقی، جھوٹ، آبرو ریزی، دوسروں کو حقیر جاننا، گالم گلوچ، تکبر، مار داڑ، تمسخر یعنی کسی کا مذاق اٹھانا، قطع رحمی کرنا، بے مربتی وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں غصے سے جنم لیتی ہیں۔ جب انسان ایک غصے پہ قابو پا لیتا ہے تو ان ساری برائیوں سے انسان چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے معزز ناظرین و سامعین حضرات، چاہیے کہ غصے کی کیفیت کو ختم کرے اور صبر سے کام لے، ورنہ بچے اور نہ بچے کی طبیعت پر اس کے اثرات اور نہ مٹنے والے احساسات مرتب ہوں گے، کیوں کہ اس دوران جو انسان کی رویہ اخلاقی اعتبار سے ہوگا یقیناً بچے کی زندگی پر اس کا گہرا اثر ہوگا۔ تو اسی لیے بیشتر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بے جا غصہ ہی عورتوں کو خودکشی پر مجبور کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے معزز ناظرین حضرات، اور بے جا غصہ کرنے سے انسان کے اندر بد مزاجی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم نے اس چیز کو واضح کیا کہ ایک ماں کو اپنی اولاد کی، اپنے بچے کی تربیت کے لیے جس چیز سے بچنا چاہیے ان میں ایک چیز ہے کہ غصے سے بچیں۔ کیوں کہ غصہ جو ہے جب انسان کرتا ہے تو وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر جب وہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، جس کا اثر جو ہے وہ اس کی اولاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو اللہ کے بتائے ہوئے جو ہے وہ احکامات اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔